السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 10 اکتوبر سن 2025 عیسوی، 17 ربیع الآخر سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا، اور اس وقت ایک اہم موضوع کی مناسبت سے اللہ پاک نے کہنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غور و فکر کے ساتھ سر کے اور دل کے کانوں سے سن کر اس بات کو دل میں بٹھا کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر قائم رہنے کی اور اسی پر مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج اس جمعہ وہ عنوان لیں گے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری اور اشد ضروری ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کو بھی میں نے تلاوت کیا، اور اسی کی مناسبت سے امام الانبیاء محبوب کبریا
طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، راحت العاشقین انیس الغریبین، سرور کونین تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ساقی کوثر شافی روز محشر، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ کو بھی میں نے تلاوت کیا۔ آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ دونوں کا عنوان ایک ہے۔ بات کو آگے لے کر چلنے سے پہلے میں آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے، امت کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایمان لانے کے بعد عقیدے کا درست ہونا۔ عقیدے کے اندر درستگی نہیں ہے، عقیدے کے اندر پختگی نہیں ہے، عقیدے کے اندر مضبوطی نہیں ہے، تو اس کے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ جتنے حج کر لیں، وہ چاہے جتنے عمرے کر لیں، چاہے وہ جتنے لاکھوں کے کروڑوں کے روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لیں، فرائض واجبات کے علاوہ نوافل جتنی پڑھ لیں، پوری زندگی اگر وہ تہجد گزار بھی ہے، تسبیحات پڑھنے والا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو چاہے جتنے اعمال کر لے نیک اعمال، یہ سب بیکار چلے جائیں گے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کا سب سے پہلے نمبر پر، ٹاپ نمبر پر جو ذکر کیا گیا ہے، عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہم برائے مسلمان ہیں، بعض مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ زمانے دراز سے نماز کے پابند ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، جبہ قبہ ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن عقیدے کا پتہ نہیں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں سنا نہیں، پڑھا نہیں اور پوچھا نہیں، تو پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک چاہے وہ بڑا عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ جب قبولیت کو نہیں پہنچتا تو اس پر اجر و ثواب مرتب بھی نہیں ہوتے۔ انسان بیکار کی محنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اسے یہ پڑھایا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہم لوگوں کو بھی وقتاً فوقتاً اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اقرار کرتے رہنا چاہیے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر میں کتنا جمع ہوا ہوں، جن چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس پر میں کتنے مضبوطی کے ساتھ میں جمع ہوں۔ وہ ہر ایک کو یاد ہوگی،
ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے. ہم پڑھتے ہی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کے اندر. آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے آیا. وہ ملائکہ، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. کتنے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض فرشتوں کا ذکر کتابوں میں کیا گیا، گنا کر بتایا گیا. ان میں بھی 4 مشہور ہیں، ایک جبرائیل، ایک میکائیل، ایک اسرافیل، ایک عزرائیل. اور دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا، منکر ہے، نکیر ہے، کرامن ہے، کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون. قرآن میں کہا گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بعض فرشتے ہیں ان کے نام اللہ نے بتایا. خبر میں فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، ان کا نام بتایا گیا. ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے. اور بعض علماء نے لکھا ایک کا نام مبشر ہے، ایک کا نام بشیر ہے. لیکن ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وہ ملائکتی ہی، اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان ملائکہ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. وہ کتبی ہی، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. جتنی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا اور جتنے صحیفوں کو اللہ نے نازل کیا، 100 صحیفے ہیں. صحیفے کہتے ہیں کتابچہ، 10 15 20 ورقوں کا جو کتابچہ ہوتا ہے چھوٹا، اسے کہتے ہیں صحیفہ. اس میں قانون لکھ کر کے اللہ رسولوں کے، نبیوں کے حوالے کرتے تھے. 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں آسمانی. یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں. 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، ایک زبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ نے اس کتاب کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا حضور ہیں. سلیمان علیہ السلام کے والد، ابا حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ نے زبور کو نازل کیا. تورات، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. انجیل، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا. اور آخر میں قرآن مجید، فرقان الحمید، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے آقا، کائنات کے مولا، کائنات کے سردار، کائنات کے مربی، کائنات کے محسن جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کتنے ہوئے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. وہ ملائکہ، ملائکہ پر ایمان. وہ کتبی ہی، کتابوں پر ایمان. وہ رسولی ہی، رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے، ایک موٹا موٹا ذکر کیا گیا. بعضوں نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے، بعضوں نے کہا 1,80,000 آئے، بعضوں نے کہا 2 لاکھ آئے.
بعضوں نے کہا 2,40,000 آئے، اور کتنے اللہ بھیجے گی وہ اللہ کو معلوم۔ اس میں نبیوں کی تعداد زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ جن کو کتاب دیا جاتا ہے وہ رسول ہوتے ہیں، جن کو کتاب نہیں دیا جاتا، صرف اللہ کی طرف سے جبرائیل آتے ہی اللہ کے حکام کو سنا دیتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہی پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ کو یاد رکھیں، نبی اور رسول میں فرق کو یاد رکھیں۔ تو یہ چیزوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان، آخرت قائم ہوگی، محشر کا میدان قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کا بھی حساب ہوگا، شر کا بھی حساب ہوگا، اچھے کا بھی حساب ہوگا، برے کا بھی حساب ہوگا۔ جب حساب و کتاب مکمل نہیں ہوتا، ایک انچ ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ والیوم الآخر، آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ والقدر خیر، خیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وشرہ، شر پر بھی ہمارا ایمان، خیر جو بھی خیر وجود میں آتا ہے، جو بھی شر وجود میں آتا ہے، کس کی طرف سے؟ بولو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خیر کا وجود میں آنا، شر کا وجود میں آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خیر کا وجود میں آنا، شر کا وجود میں آنا، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مریں گے۔ مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ارے مرنا نہیں مرنا ہے، مرنا ہے، مریں گے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر گئے چلو ختم۔ وہ سمجھتے ہی دنیا ہی میں سورگ ہے، دنیا ہی میں نرگ ہے۔ وہ سمجھتے ہی مر گئے، جلا دیے، گاڑ دیے، پانی میں بہا دیے، چلو ختم۔ اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ 7 جنم لیں گے۔ آج ایک جنم میں آئے ہیں تو اور ایک جنم میں آئیں گے، اس کے بعد ایک جنم میں آئیں گے، اس کے بعد ایک جنم میں آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج انسان کی شکل میں آئے ہیں تو کل کتے کی شکل میں آئیں گے، بلی کی شکل میں آئیں گے، باغ کی شکل میں آئیں گے، طوطے کی شکل میں آئیں گے، کبوتر کی شکل میں آئیں گے۔ نہیں معلوم کہ کس کس کی شکل میں آئیں گے، ان کا عقیدہ، لیکن ہمارا نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ والبعث بعد الموت، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ پاک اٹھائے جائیں گے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ میت کو جاتی نہیں قبرستان دفنانے کے لیے، جاتی نہیں جاتی، وہاں جانے کے بعد میں ایک عمل کر دی، دفنانے کے بعد میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میں ایک عمل کرتی، منہا خلقناکم، مٹی اٹھاؤ، منہا خلقناکم ڈالو، پھر ایک مٹی اٹھاؤ، مٹھی میں مٹی اٹھاؤ، وفیہا نعیدکم، پھر ایک مٹھی میں مٹی اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی اٹھانا ڈالنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جتنے کھڑے ہیں سب ڈالنا۔ کون ڈالتے؟ کون پوچھتا علماء سے کون سا کام کرنا کون سا نہیں کرنا؟ منمانی چلاتے ہیں، منمانی لوگ من مرضی کے راجا بنے ہوئے ہیں، شریعت میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، دین میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، سنتوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔
کیا ہوتا ہے قبرستانوں میں؟ میری بات نوٹ کرو، اور کسی کے میت میں جانا ہوا تو غور کرو، ہمارے خطیب صاحب نے کہا تھا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ خل درود کے ڈھیلے جو بھائی، خل درود کے ڈھیلے اٹھا لیتی، 3 اٹھا لیتی، 5 اٹھا لیتی، قل ہو اللہ پڑھتی کہ الحمد کا کیا پڑھتی کہ وہ پڑھ کر ہے نا میت کے سرانے رکھو، کون بولیا تم نہ؟ کس کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کون سے مولوی صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، خطیب صاحب نے کہا، کون سے مفتی صاحب نے کہا؟ آپ کس کتاب میں پڑھے یہ بات کہ ڈھیلے اٹھاؤ 3 اور 5 پڑھو اور میت کی سران؟ کون کہا آپ کو؟ یہ شریعت میں زیادتی نہیں، یہ دین میں زیادتی نہیں۔ دنیا میں زیادتی کو انسان پسند نہیں کرتے، کاروبار میں زیادتی کو انسان پسند نہیں کرتا، ملازمت میں زیادتی کو پسند نہیں کرتا، یہ کہ ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا مالک کے خلاف زیادتی کو مالک پسند نہیں کرتا، شاگرد کی زیادتی کو استاد پسند نہیں کرتا، اولاد کی زیادتی کو ماں باپ پسند نہیں کرتے۔ دین میں زیادتی کو اللہ اور اس کے رسول کیسے پسند کریں گے؟ پسند کریں گے؟ منمانی چلاتے نہیں چلاتے یہ قبرستانوں کے اندر؟ تو مجھے اس طرف جانا نہیں ہے کہ قبرستان میں کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ یہاں بات جب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری والبعث بعد الموت پر جو بات آئی تو میں نے اسے کلیئر کیا۔ یہ الگ موضوع ہے، یہ موضوع لے کر یہ الگ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کتنی جہالت ہماری لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، جہالت کے کام کر رہے ہیں، منمانی چلا رہے ہیں، اور اپنی دماغ کی پوجا، اپنی دماغ کے غلام بن کر کے دماغ کے غلامی کر رہے ہیں، اپنی نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے یہ۔ لیکن آج جو میں بتا رہا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا الگ الگ عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کافی ایک لمبا چوڑا ایک عنوان ہے، میں مختصر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ اور اس کی بڑی تفصیلات ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا خاندان قبیلہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ خدا کی وحدانیت کی تفصیلات ہے، یہ خدا کی ربوبیت کی تفسیر ہے یہ۔ اب آئیے جو آج کا عنوان ہے، امپورٹنٹ بات، اس طرف آئیے۔ جو رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اس میں تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد میں جو امپورٹنٹ اور ضروری اور اشد ضروری جو بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، آخری نبی ماننا۔ اس کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، ہمارے نبی کے دین کے بعد کوئی نیا نبی، نیا دین، نیا رسول، نیا قانون نہیں نافذ ہوگا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، خدا کا کلام کا فرمان ہے، یہ خدا پاک فرما رہے ہیں۔ اٹھائیں قرآن مجید، قرآن مجید کا 22واں پارہ، سورہ احزاب، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کرنے چلا ہوں میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ یوں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخر میں آئے ہیں، نبی آخر میں آئے ہیں، یہ رسول آخر میں ہم نے بھیجا گیا۔ نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے، رسالت کے دروازے کو بند کیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، پیغمبر نہیں، ان کی شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں، نئی قانون نہیں۔ اس کا شان نزول بتاتا ہوں، ان آیتوں کو اللہ نے کیوں نازل کیا، وجہ کیا ہے؟ موقع ملے تو اس کی تفصیلات اب بیان کروں گا ورنہ آئندہ جمع کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30۔ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال ہیں، فریبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈکلیئر کیا، اللہ نے بھی ڈکلیئر کیا، ارے اس پر دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کے نبی آخری ہیں، اس پر دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آسمان کے لیے کوئی دلیل مانگتا، کوئی دلیل دیتا؟ آسمان ہے تو ہے، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں تو ہیں، کوئی دلیل دیتا بھی نہیں، کوئی دلیل مانگتا بھی نہیں۔ زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، 7 سمندر ہیں، دنیا مانتی نہیں مانتی، دلیل پوچھتی کیا؟ پہاڑ ہیں، اس کے لیے دلیل نہیں، میرے نبی کے آخری نبی ہونے میں دلیل کیوں پوچھتے ہو؟ جس طریقے سے بغیر دلیل کے ہم آسمان کو 7 مانتے ہیں، حالانکہ اس کے دلائل موجود ہیں، 7 آسمان کے دلائل موجود ہیں، زمین کے دلائل موجود ہیں، پہاڑ ہونے کی دلیل موجود ہے، سمندر ہونے کی دلیل موجود ہے، چاند ہونے کی دلیل موجود ہے، سورج ہونے کی دلیل موجود، ستارے ہونے کی دلیل موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی دلیل پوچھتا نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم کہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ خدا نے ڈکلیئر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا یہ نبی، آخری رسول، اللہ نے ڈکلیئر کیا اپنے مقدس کلام میں، تو ہمیں دلیل دینے کی اور دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ احمقوں کا کام ہے۔ جیسا آسمانوں کے لیے، زمین کے لیے، سورج، چاند، پہاڑ، سمندروں کے لیے، ستاروں کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی، میرے نبی آخری نبی، ان کے لیے دلیل ضرورت نہیں۔ بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے رسول آخری رسول ہے، وہ خاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کذابون، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے۔ 30 آئیں گے، 30 اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد تھا صحابہ کرام کے سامنے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کم بخت پیدا ہو گیا، جب دیکھا اللہ کے نبی کا چرچا دنیا میں ہونے لگا،
زبور کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر، تورات کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر، انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر، اور ان کے صفات کو بیان کیا گیا، ان کی عادات کو بیان کیا گیا، ان کے اقوال کو بیان کیا گیا، ان کے اطوار کو بیان کیا گیا، ان کے اخلاق کو بیان کیا گیا، ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان کی صورت کو بیان کیا گیا، ان کے سراپے کو بیان کیا گیا، ان کے منہ مبارک کو تک بیان کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جب زبور کے اندر موجود، تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، اس زمانے کے بعد لوگوں کے اندر پیٹ میں مروڑے پڑنے لگی۔ ایک آدمی کی جب تعریف ہوتی ہے تو دوسرا آدمی برداشت نہیں کرتا، اس کے پیٹ میں مروڑی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گھوڑا کھلتی کھایا تو گدھے کے پیٹ میں دکھتا گدھے، ایسا اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ہم کیا بلند کریں گے، ہم کیا ذکر کریں گے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے رسول بنا کر بھیجا امت کی رہبری کے لیے، قوم کی رہبری کے لیے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، خاتم بنا کر کے بھیجا، اکمل بنا کر کے بھیجا، اتمن بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے اس نبی کی تعریف کی ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں تک خدا کی خدائی چلے گی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفی چلے گی۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں احمقوں کو، بے وقوفوں کو کہ میرے نبی آخری ہے۔ اللہ نے ڈکلیئر کیا، جب اللہ نے ڈکلیئر کیا وہ خاتم النبیین، بس بات ختم۔ ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا، بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ تو چلو آگے، تیس کا جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کذاب پیدا ہوا، ایک جھوٹا پیدا ہوا۔ دیکھا اللہ کے نبی کی اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، پیروی کرتے جا رہے ہیں، اتباع کرتے جا رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ نے ڈکلیئر کہا میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت، ان کی فرما برداری میری فرما برداری۔ تم کامیابی چاہتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ جب یہ تمام چیزوں کو دیکھا تو ایک کم بخت اٹھا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ کیا کر بیٹھا؟ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ کے آخری نبی کی نبوت سے، ان کی تعلیمات سے چڑ پیدا ہونے لگی اس کم بخت نالائق ملعون کو، مردود کو۔ اس نے خط لکھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ کذاب بعد میں اللہ کے نبی نے اسے لقب دیا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا، اللہ کے نبی فرمائے تھے کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کم بخت دعویٰ کر بیٹھا کہ میں نبی ہوں۔ بعض لوگ اسے ماننے لگے، جو عقل کے کورے ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، جو نفس کے اور خیالات کے پجاری ہوتے ہیں، تو کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو ماننے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہرت پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجنے لگا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں لوگ ایمان قبول کرنے لگے، اور اتنا ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار، جان پیش کرنے کے لیے تیار۔ اس نے دیکھا تو خط لکھا، کون؟ مسیلمہ کذاب، دجال، ملعون، مردود، اللہ کے نبی کو خط لکھا، آپ ایک وعدہ کرو۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے مسیلمہ، آپ ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ آپ لکھ کر کے دو، آپ کو میں آخری نبی، آپ کو نبی مانتا ہوں میں، آپ کے وصال کے بعد میں آپ لکھ کر دو، آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں۔
نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، آپ لکھ کر کے مجھے دو، آپ کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں نبی ہوں، یہ لکھ کر کے دو، میں اعلان کراؤں گا لوگوں میں کہ محمد ابن عبداللہ نے مجھے لکھ کر کے دیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس خط پہنچا، اللہ کے نبی نے پڑھنے کے بعد میں کہا یہ تو کذاب ہے، کذاب، خط لکھوایا، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو خط جس میں کذاب لکھا ہوا ہے، مسیلمہ اس وقت کا وہ بادشاہ بھی تھا وہاں کا، خط لکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس خط کو لے جا کر کے مسیلمہ کذاب تک پہنچائے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسا ایمان اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے، وہ ایمان کی حرارت، وہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، ہمارے خون سے زیادہ اطاعت رگوں میں دوڑے، اللہ اسی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت حبیب، ابا کا نام تھا زید، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ان کا کام کیا تھا؟ ٹوکری، معلوم ٹوکری، ٹوکری میں کھجوراں رکھ لے کو مکے کے گلیوں میں گھومتے تھے، بیچتے تھے، کھجور بیچتے تھے، لینے والے لیتے، کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے، اتفاق سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو کذاب ہے، خط لکھا کر کہا یہ خط کون پہنچائے گا، اس وقت حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، مجلس میں بیٹھ کر کھجور، آرام سے اٹھے، اللہ کے نبی کا فرمان سنا، کون ہے اس مجلس کے اندر یہ خط کو لے جا کر کے مسیلمہ تک پہنچائے، اس کذاب تک پہنچائے، دجال تک پہنچائے، ملعون تک پہنچائے، مردود تک پہنچائے۔ جھٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، میں لے کر جاؤں گا یا رسول اللہ۔ جب مجمع میں سے جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھایا اور کہا میں لے کر جاؤں گا، منہ سے کھجور پھسل کر کسی صحابہ کے منہ پر گر گیا۔ بیٹھ کو رہے تو بازو بازو منہ میں سے گرا، اس کے تو اوپر گرتا نا۔ ایک صحابی بولے ارے اللہ کے بندے، کم سے کم کھجور کھا کو، ننگل کو، اس کے بعد اٹھ کو بول، ابھی منہ میں رکھ لے کو، اتنا جلدی اٹھنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قربان جائے، ارے میں کھجور کھا کر اٹھ کر کھڑے ہونے تک اگر کوئی ذمہ داری لے لیا تو میں کیا کروں؟ اس لیے یہ ذمہ داری میرے حصے میں آئے، اس لیے میں نے جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گیا، یا رسول اللہ ایک کام کو میں انجام دیتا ہوں، کسی کے حوالے نہ کریں۔ یہ خط میں لے جا کر پہنچاتا ہوں اس کے پاس۔ سنو آگے مسلمانوں، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہٹے کٹے نوجوان نہیں تھے، کوئی طاقتور صحابی نہیں تھے، ہمت والے نہیں تھے، موٹے تازے نہیں تھے، حبشی نہیں تھے۔ کتابوں میں لکھا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے کمزور صحابی تھے، دبلے پتلے ایک دم کمزور۔ ان کے چھوٹے چھوٹے 12 بچے تھے۔ کتنے بچے؟ 12 بچے۔ آج کے سکا نہیں، ہم دو ہمارے دو، ہم ایک ہمارے، ہم دو ہمارا ایک، نعرہ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ ہماری قوم میں بھی لگ رہا ہے ہم دو ہمارے دو ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال مجھے اس طرف جانا نہیں ہے۔ 12 بچے تھے صحابہ کے، اس صحابی کے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ جھٹ سے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے خط کو لیا۔ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہونے والے تھے، یہ کھڑے ہو گئے، پہلا نمبر ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا، یہ خدمت مجھے کرنے دیجیے، کسی کے حوالے نہیں۔ اللہ کے نبی نے خط کو دی، پورے صحابہ پریشان،
جس کے پاس یہ خط لے کر جا رہے ہیں وہ تو بڑا ظالم، وہ تو بڑا ظالم، اس کی دربار میں جانے کے واسطے ہمت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو صحابی کمزور، ایک دم دبلے پتلے، پھوکے تو اڑے، لیکن ایمان کا جو پاور تھا نا، پہاڑ بھی کانپتا تھا، ایمان کا وہ پاور تھا، زمین بھی تھراتی تھی، ایسا پاور تھا ایمان کا۔ ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، ظاہری اعتبار سے دبلے پتلے تھے، ایمانی پاور، ان کے پاور کے سامنے پہاڑ زمین آسمان تھراتے تھے، ایسا پاور تھا۔ اللہ نے وہ روک دیا تھا اسے صحابہ کرام پر، بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے بہادر، ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی صحابہ کرام کے کانپتے تھے، ایسا ایمان تھا ان کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت حبیب کمزور دبلے پتلے اللہ کے نبی کے خط کو لیے ہاتھ میں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بڑا بہادر اور جرنل جو جاتا ہے نا، اس انداز سے نکلے یا رسول اللہ اس خط کو میں پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی، حبیب ڈٹ کے بات کرنا۔ اللہ کے نبی نے نیزہ دیا، اپنا نیزہ، سے لے جاؤ۔ نیزہ معلوم؟ ارے معلوم کر کے رکھو، نیزہ، ڈھال، تلوار، تیر، نیزہ دیے، نیزہ لمبا، سامنے باریک نوک، چوب دار نوک، ایک دم تیر کو آتا نہیں سامنے سے، لے کر گئے۔ حبیب ڈٹ کے بات کرنا۔ جی ہاں یا رسول اللہ۔ لے کر گئے، دربار میں پہنچنے سے پہلے خادم سے کہا، خادم نے کہا کون؟ ارے یہ محمد عربی کا غلام، تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ رکو پوچھ کر آتا ہوں۔ اندر گئے، محمد عربی جو محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کہاں ہوتا، محمد ابن عبداللہ کہتے تھے لوگ۔ محمد ابن عبداللہ کا کوئی ساتھی آیا، آنے دو۔ مسیلمہ جہاں تھا وہاں گئے، حبیب اللہ کے نبی نے جو نیزہ دیا تھا نا اس کے سامنے لے جا کر زور سے زمین پر نیزہ مارا۔ جیسا ہی حضرت حبیب زمین پر زور سے نیزہ مارا، مسیلمہ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی اس کے پسینے چھڑ گئے، یعنی وہ روب تھا۔ لے جا کر کے خط دیا، تم کون ہو؟ خط دینے سے پہلے اس نے پوچھا مجھ سے تم کون ہو؟ حضرت حبیب نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا تمہیں پتا نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہم کون ہیں، چہرہ دیکھ کر دنیا پہچان لیتی ہے کہ محمد کے غلام ہیں، چہرہ دیکھ کر دنیا پہچان لیتی ہے کہ محمد کے غلام ہیں۔ تم پوچھ رہے ہو کہ تم کون ہو؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ تم نے جو خط لکھا تھا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے خط کا جواب لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہان نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے بھی تو بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے ایک بازو آدمی ہوتا تھا، خط منگ کر کے وہ پڑھ کر سناتا تھا۔ تو بادشاہ نے، پڑھنے والے الگ ہوتے تھے، لکھنے والے الگ ہوتے تھے، الگ الگ لوگوں کو رکھا جاتا تھا خدمت کے لیے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا پڑھنے والوں کو، حضرت حبیب کے پاس سے خط کھول کر کے پڑھا۔ اس میں اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا، اے مسلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، ملعون ہے، مردود ہے۔ پڑھنے والا زور سے پڑھ کر سناتا۔ جیسا ہی یہ زور سے پڑھنے والا پڑھ کر سنایا، مجلس میں جتنے بھی تھے بادشاہ کے آدمی سب لوگوں نے سنی ہے بات کو، تو بادشاہ کو شرمندگی محسوس ہوئی، اسی لیے مجھے کذاب کہے، ملعون مردود کہے، جھوٹا کہے، یہ پسند نہیں کرتے۔ غصے سے آگ بگولا ہوا، غصے سے آگ بگولا ہوا۔ جب یہ بات بادشاہ سنا، غصے سے آگ بگولا ہوا، اس کی سپاہی تلواریں نیزے لے کر کھڑے ہو گئے چاروں طرف۔ مسیلمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، پیچھے مڑ کر کے دیکھ، میرے سپاہی تجھے قتل کرنے کے لیے اشارے کے منتظر ہیں، تیرے ٹکڑے بنا دیں گے۔
اللہ اکبر۔ حضرت حبیب کا جواب سنو مسلمانوں، سنو۔ حضرت حبیب نے کہا او کذاب، جب میں گھر سے نکلا اس خط کو لے کر، سن، میرے 12 بچے ہیں، کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے، کوئی ماں کی گود میں ہے، کوئی رینگ رہا ہے، کوئی چلنے والا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے 12 بچوں کو چھوڑ کر آیا۔ جب یہ خط لے کر کے آیا، پلٹ کر کے میں نے میرے بچوں کو، بیوی کو نہیں دیکھا، تو میں پلٹ کر کے تیرے سپاہیوں کو کیسے دیکھوں گا؟ ایمان کی حرارت تھی میرے پیارو۔ پھر مسیلمہ نے کہا تمہارے نبی نے جو مجھے جھوٹا کہا ہے، کیا تو مانتا ہے اس بات کو؟ حضرت حبیب نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا جھوٹا تو جھوٹا، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ اس میں ڈاؤٹ کی کیا بات ہے؟ میرے نبی نے کہہ دیا تو جھوٹا تو جھوٹا ہے بس۔ میرے نبی کا فرمان بڑا، ہم ہمارے نبی کے فرمان پر جان دینے کے لیے تیار، اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ تیرا کیا خیال، خیال کیا ہے، خیال کیا پوچھتا ہے؟ میرے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے تو کذاب ہے، دجال ہے تو دجال ہے، ملعون ہے تو ملعون ہے۔ غصے سے نیام سے تلوار کو نکالا، ایک مارا، ایک بازو کٹ کے نیچے گرا، بازو، ہاتھ کا بازو کٹ کے نیچے گرا، خون جانے لگا۔ اتنا دلیر ہو کر کھڑے تھے، کہنے والے کہتے ہیں اس کے بعد میں جو ایمان لے کر آئے مسلمہ بن کذاب کے لوگوں میں سے، وہ کہنے لگے ہم دیکھ رہے تھے کہ حبیب اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی اتنا جرنل اور جرت مند، ہمت والا شیر بن کر کے، پہاڑ بن کر کے ظالم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مسلمہ نے کہا دیکھ انجام تیرے سامنے ہے، کیا کہتا ہے تو؟ پھر کہا تو کذاب ہے، میرے نبی نے کہہ دیا بس کذاب ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد لکھ کر دے میں نبی ہوں گا۔ ایک دوسرا جملہ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ آدھے عرب کے آپ نبی رہیں گے، آدھے عرب کا میں نبی رہوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری رسول ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبوت کا دعویٰ کوئی کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے، وہ کافر ہے، واجب القتل ہے اب اسلام میں۔ تو حضرت حبیب ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر غصے سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا تو کذاب ہے۔ پھر اور ایک بازو تلوار سے مارا، یہ بھی ٹوٹ کر گرا۔ کتابوں میں لکھا، اس کے بعد بھی پوچھا جان کی سلامتی چاہتے ہو تو مکر جاؤ اس بات سے۔ کہا تو جھوٹا ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ نے ان کو نازل فرمایا ہے، وہ آخری نبی ہی، آخری رسول ہی، ان کے علاوہ کوئی آخری نبی، کوئی آخری رسول ہو نہیں سکتا۔ غصے میں چور ہوا مسیلمہ کذاب، اپنی تلوار سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ایک مارا، گردن تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گئی۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آرام سے بیٹھے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا ماجرا پیش آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھی حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب صحیح کی شہادت ہوئی، پاک پروردگار عالم جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا اور حبیب کے استقبال کے لیے فرشتے حوریں غلمان کھڑے ہو گئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہے ہیں، میرا حبیب جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان کا پاور۔ میرے پیاروں، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے فرما دیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے دجال پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام کے ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی پوری تفصیلات میں انشاءاللہ الرحمن
آئندہ جمعہ پھر اس کے بعد کے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ایک کے بعد ایک نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے آئے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر کے مرتد بنا رہے ہیں، ایمان سے لوگ پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کے ثبوت موجود ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اپیل یہ ہے، آپ کے دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں پتھر کی لکیر کی طرح کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے رسول آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت کی جو ہے نافذ نہیں ہوگی، کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی، آخری نبی، کامل نبی، اکمل نبی، اتمم نبی، اللہ کے نبی جو ہے ان کی نبوت کامل، ان کا درود، ان پر درود کامل، ان کا دین کامل، ان پر درود و سلام کا نذرانہ کامل، ہر چیز کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی حاجت نہیں ہے، اور نئے قانون کے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئی شریعت کے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دل و دماغ کے اندر یہ بٹھائیں کہ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ تین چیزیں بنیادی میں بتانے کی کوشش کر کے بات ختم کروں گا۔ اگر کوئی آدمی تین چیزوں کا سوال آپ سے کرے، سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان کے زمرے سے نکل گیا، شکیل بن حنیف کا ہو گیا، یا تو قادیانی ہو گیا، یا نہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کا ہو گیا، یا نہیں تو گوبر شاہی کا ہو گیا۔ سمجھ جائیں، فوراً اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کرے کہ فلاں آدمی ہم سے یہ سوال کیا ہے۔ تین سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کمبخت لوگ دجال کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب یہ شکیل بن حنیف اور اس کے چیلے، گوبر شاہی کے چیلے، قادیانی، یہ جو نئے نئے فتنے وجود میں آئے ہیں، جو نبوت کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تین سوال، ایک دجال کے بارے میں سوال کریں گے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں گے، ایک امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب یہ تین چیزیں، اگر کوئی تین باتوں کا سوال کرے تو سمجھ جانا، یا تو یہ غلام احمد قادیانی کا چیلا ہے، یا تو یہ شکیل بن حنیف کا چیلا ہے، یا تو یہ گوبر شاہی کا چیلا ہے۔ فوراً اپنے کانے بند کر لے، توبہ استغفار کرے، تجدید ایمان کرتے ہوئے علماء کی خدمت میں پہنچے کہ فلاں کم وقت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ میں آپ کو آئندہ بتانے کی کوشش کروں گا دجال کب آئے گا، وہ اس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کیسی دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، یہ پوری تاریخ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آئندہ جمعہ۔ اس کے بعد کے جمعہ آپ سے گزارش ہے جلدی آئیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ آخر میں آنے کا مزاج ختم کرو، یہ آخر میں آنا، رتی بات سننا کیا؟ شروع سے ہم نے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا، احادیث کو تلاوت کیا، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا، احادیث مبارکہ کا ترجمہ کیا، خلاصہ کیا، اس کے متعلق ہم نے وضاحتیں پیش کی۔ آخر والے ذرا سنو، دیکھیں گے معلوم کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جلدی آنے کی کوشش کریں، اور یہ مسجد کے اندر رہنے والوں سے میری اپیل ہے کہ باہر گھومتے ہوئے نہ پھریں۔ اللہ کے واسطے خطیب جب یہاں بول رہا ہے، اللہ کے واسطے ایک جگہ بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کون کہاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں بیٹھے، ادھر بیٹھے، وہاں گئے، ادھر۔ ارے اللہ کے بندو، فوراً وضو کرو، آؤ اندر خطیب کے سامنے بیٹھو، سننے کی کوشش کرو۔ یہ زمانہ ایمان کے نکل جانے کا زمانہ چل رہا ہے، پرفتن زمانہ چل رہا ہے۔ سنیں گے نا، دل کے اندر مضبوطی کی پیدا ہوگی، تقویت پیدا ہوگی، کن باتوں سے بچنا ہے، کن باتوں پر عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی آئیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو مسائل چل رہے تھے، آپ نے گزشتہ جمعہ غسل کے مسائل سنا، فرائض، اس سے پہلے وضو کے فرائض 4، غسل کے فرائض جی، وضو کے سنتیں آپ سن لیجیے۔ وضو کے 12 سنتیں ہیں۔ کتنے سنتیں؟ 12 سنتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی سنت نیت کرنا،
وضو کرنے کی نیت کرنا، غسل کرنا ہے تو غسل کی نیت کرنا، نماز پڑھنا ہے تو نماز کی نیت کرنا، جو عمل کرتی اس کی نیت کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، ارادے کا نام ہی نیت ہے، لیکن نیت کسے کہتے ہیں؟ زبان سے بولنا نہیں ہے، خالی نیت کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں، ناپاکی دور کرنے کے لیے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کتابوں میں اور ایک دعا بھی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بھی لکھا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں۔ دو سنتیں ہوئی ہے، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری سنت، یہ دونوں ہاتھوں کے گٹوں تک، یہ گٹا، اسے گٹا کہتے ہیں، دونوں کو ملائے تو گٹے، گٹنوں تک، دونوں ہاتھوں کو گٹنوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھونا۔ 3 سنتیں ہو گئے۔ چوتھی سنت 3 مرتبہ کلی کرنا۔ 5ویں سنت مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی بھی سنتیں ہیں، اسے الگ سے میں بیان کروں گا، لیکن مسواک پکڑنا کیسا ہے اور مسواک کرنا کیسا ہے، مسواک کی سنتیں کتنی ہیں، مسواک کتنی موٹی ہونی چاہیے، میں اس کی وضاحت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ 5 سنتیں یاد رکھیں، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا، 5ویں سنت مسواک کرنا۔ باقی یہ سنتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کر یاد رکھیں گے۔ یہ وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو کن چیزوں سے توڑنا، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ 2 2 3 3 4 4 چھوٹے چھوٹے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔